اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک یہودی کا جو عورت بن گیا اور اس سے 11 بچے پیدا ہو گئے۔ یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرما رہے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز اتنی زوردار اور پر اثر تھی کہ آخر تک بیٹھے ہوئے ہر شخص تک وہ آواز پہنچتی۔ سب لوگ جھوم جھوم کر آپ کی باتیں سن رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع معراج شریف تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل واقعہ معراج شریف قرآن مجید کے حوالے سے بیان کیا اور فرمانے لگے، میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر یوں تشریف لے گئے اور یوں تشریف لے آئے کہ بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی بھی تازہ تھا۔ آپ کے چاہنے والے آپ کی بات کو سن کر اش اش کر رہے تھے، واہ واہ کر رہے تھے اور سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ آپ اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بیان فرما ہی رہے تھے کہ وہاں سے ایک یہودی کا گزر ہوا۔ اس نے تمام واقعے کو سنا اور کہنے لگا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اتنے آسمانوں کی سیر، نمازیں کم کروائیں، 50 نمازوں سے 5 نمازیں کروائی اور انبیاء کرام سے ملاقات بھی ہوئی۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہوئی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی بستر مبارک بھی گرم ہو، کنڈلی بھی ہل رہی ہو، میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا۔ یہودی کی یہ بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وعظ کے دوران توجہ فرمائی اور فرمایا، تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تم انکار کر رہے ہو؟ جبکہ یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے، پوری کائنات کو دیکھے اور اس کا بستر بھی گرم ہو، یعنی وہ ابھی اٹھا ہو اور ابھی ہی واپس آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا اپنے نانا جان کے خلاف ایسی باتیں سن کر۔ آپ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ٹھہر جاؤ، تم کو ابھی سمجھاتا ہوں۔ وہ یہودی کہنے لگا، نہیں، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے کہ آپ ایک جادوگر ہیں۔ آپ اپنی باتوں سے لوگوں کے اوپر جادو کر دیتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ یہودی وہاں سے گھر چلا گیا۔ اس نے نہ کسی سے کوئی بات کی۔ گھر جا کر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ کھانے میں کیا بنایا ہے؟ بیوی نے کہا، تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے۔ بیوی کھانا لے کر آنے ہی والی تھی، وہ یہودی کہنے لگا، ابھی کھانا رہنے دو، پہلے میں نہا آتا ہوں۔ اس کے گھر کے قریب ایک دریا بہتا تھا۔ اس یہودی نے کہا، تم ٹھہرو، میں دریا میں نہا کر آتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ شدید بھوک لگی ہے، اس طرح نہانے جا رہے ہو؟ وہ یہودی کہنے لگا، آج میرا نہانے کو دل چاہ رہا ہے، دریا میں غوطہ لگاؤں گا۔ بس میں یوں گیا اور یوں آیا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ڈبکی لگائے گا اور واپس آئے گا۔ اس نے دریا میں غوطہ لگایا۔ جیسے ہی اس نے دریا میں غوطہ لگایا، جب وہ پانی سے باہر آیا تو دیکھا جگہ اور ملک ہی تبدیل ہو گیا۔ ان کا سارا علاقہ بدل گیا اور پھر ایک بہت ہی حیرت انگیز بات ہوئی جس کو وہ یقین نہیں کر سکتا تھا۔ جبکہ سب کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، وہ اب مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت بن چکا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ جب نہانے کے لیے دریا میں کودا تھا اس وقت اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا، لیکن اب عورتیں وہاں پر کپڑے دھو رہی ہیں۔ اس کو ویسے ہی حیرت ہو رہی تھی کہ میں کیا سے کیا بن گیا۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ پل سے پل کیا ہو گیا۔ وہ عورتیں کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہم نے تم کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ وہ لڑکی بن چکا تھا۔ اس نے کہا، مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں کیسے آئی۔ یہ دل میں کہا آیا اور کہا کہ کوئی مجھے جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے دے دو۔ وہاں پر ایک موجود عورت نے گھر جا کر اسے کپڑے لا دیے۔ وہ عورت کپڑے پہن کر تالاب سے باہر آئی اور اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ آس پاس کون سا علاقہ ہے۔ زندگی میں کبھی بھی وہ جگہ نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس گھبراہٹ میں شہر کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں اسے ایک مرد ملا جو کہ اسے گھور رہا تھا کیونکہ وہ ایک خوبصورت عورت بن چکی تھی۔ اس شخص نے جب اس عورت کو دیکھا اور اس سے پوچھا، تم یہاں پر اجنبی لگ رہی ہو۔
میں نے تمہیں اس علاقے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے، تم مجھے گھبرائی ہوئی لگتی ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا اور وہاں پر رہنے لگی۔ اب وہ خوبصورت عورت بن چکا تھا تو اس کے حسن کو دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا، میری نیت تم پر خراب ہو رہی ہے، میں شادی شدہ نہیں ہوں، ابھی تک کنوارا ہوں، لیکن تمہیں دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ شادی کر لوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو؟ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے کہا، ٹھیک ہے، اور دل میں سوچنے لگا اب مجھے یہی زندگی قبول کرنی پڑے گی۔ اس نے اس سے شادی کر لی۔ وہ آدمی دن بھر مزدوری کرتا اور یہ بھی عورت بن کر کام کرتی۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے، کافی بچے پیدا ہو گئے اور وہ سارے بیٹے تھے۔ اب چونکہ اس نے اس زندگی کو قبول کر لیا تھا، لیکن کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال تو آتا تھا کہ دریا کے کنارے جا کر کوئی شراب مل جائے، لیکن اب تک اس راز کو وہ جان نہیں پائی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنی اس زندگی کو قبول کر لیا تھا اور اس کا دل پھر بھی نہیں لگتا تھا۔ اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب شوہر مر گیا تو اس کی زندگی میں اب اس کے بیٹے ہی رہ گئے تھے، تو وہ بیٹے اتنے بڑے نہیں تھے۔ ایک دن اس نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو کہا کہ میں دریا میں نہا کر آتی ہوں، تم گھر میں باقی بھائیوں کا خیال رکھنا۔ اس کے بیٹے نے کہا، اماں تم نہا کر آؤ، میں بھائیوں کا خیال رکھوں گا۔ یہ اس نے بالکل اسی طرح کیا جب یہ مرد تھا اور گرم گرم کھانے کو ایک طرف رکھوا دیا تھا کہ میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ وہ دریا میں گئی اور ڈبکی لگائی، اور ڈبکی لگا کر جیسے ہی منہ کو باہر نکالا تو وہ پہلے جیسا یہودی بن چکا تھا، پہلے جیسے کپڑے بھی اس کے جسم پر تھے۔ وہ یہودی پہلے والی حالت میں آ گیا تھا۔ وہ حیران و پریشان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے تو 10 سال کا عرصہ ایک آدمی کے ساتھ گزارا ہے اور اب میں پھر سے آدمی بن گیا ہوں، اور وہی گاؤں ہے، وہی جگہ ہے۔ وہی یہودی تالاب سے نکلا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو اس کی بیوی کہنے لگی، مجھے لگتا ہے کہ نہا کر نہیں آئے ہو، بہت جلدی واپس آ گئے ہو۔ وہ یہودی سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی کہے گی، کتنے سال کہاں تھے تم، کہاں چلے گئے تھے؟ مگر پھر اس کی بیوی کہنے لگی، لگتا ہے آپ پانی میں گئے ہی نہیں ہو، کہ آپ کے بدن پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کی بیوی کہنے لگی، کھانا بھی گرم گرم ہے، کھا لیجئے۔ اس نے دیکھا کہ سچ میں تازہ پکا ہوا کھانا جس سے بھاپ نکل رہی ہو۔ بیوی اسی طرح جوان، گھر اسی حالت میں جیسے 10 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ بات پھر اس یہودی کو سمجھ آ گئی۔ وہ یہودی دوڑتا ہوا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا، دست مبارک کو چوم کر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے یقین نہیں کیا کہ کس طرح آپ کے نانا جان ایک لمحے میں 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے۔ بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ میں نے دیکھ لیا کہ کس طرح میں نے 10 سال اپنے گھر سے دور گزارے، لیکن جب واپس آیا میری بیوی کہنے لگی، لگتا ہے کہ آپ یوں گئے ہو اور یوں آئے ہو، اور چونکہ میں عورت بن چکا تھا اور میں نے خود کو دوبارہ مرد بنا ہوا پایا، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔